الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، برادران اسلام، پردہ نشین معزز خواتین حضرات، آج کا جو عنوان ہے اس عنوان کے مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی اور چھوٹی سی مختصر سی ایک حدیث پاک بھی پڑھی۔ دیکھیں، یہ آج کی جو مجلس ہے وہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت ہے، اور دعا فرمائیں کہ جابر کے جتنے رفقا ہیں اور ان کے جتنے اس تحریک سے یا اس دعویٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اس کا اجر جمیل عطا فرمائے اور کام کرنے کی ہمت و سکت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت رشتہ بھی ہے، خواہ بھائی بہن کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، خالہ خالو کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، یا میاں بیوی کا رشتہ ہو۔ اب ہم اور آپ ذرا غور تو کریں، اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو انسان اپنی زندگی میں ایک خلا، ایک کمی محسوس کرتا۔ رشتے سے انسان جو ہے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں محسوس کرتا۔ رشتہ ہے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہیں، خوشی آتی ہے تو اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور اگر رشتہ نہ ہوتا تو اگر ہم بیمار ہوتے تو اس بیماری میں ہم کو اور آپ کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا، یا ہم کو اور آپ کو اگر کوئی خوشی ملتی اس خوشی کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے شادیاں کی، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے
جاننے پہچاننے والے تھے، اور قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے اور ان کی بھی بیویاں اور بچے تھے۔ اب ہم اور آپ ایک نام سنے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بڑے جلالی نبی گزرے ہیں، اور اللہ سبحانہ نے ان کو جو ہے کہا کہ آپ کوہ طور پر آئیں، ہم آپ کو جو ہے کیا دیں گے؟ تورات نامی کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کہاں جانے لگے؟ کوہ طور پر۔ تو اب آپ سوچے کہ میرے غائب آنے میں میری قوم کی رہنمائی اور میری قوم کی دینی حساب سے تربیت کون کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کر دیے؟ اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا دیے، اور پھر آپ جو ہے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے۔ اور جب وہاں گئے تو اتفاق کہیں کہ آپ کے غائب آنے میں آپ کی پوری قوم جو ہے گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ گوشالہ پرستی بولے تو بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا یہ کہ پوری قوم جو ہے شرک میں غرق ہو گئی ہے، پوری قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر تورات کی تختیاں ادھر ادھر پھینک دیے اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑے اور سر کے بال پکڑے اور یوں کہا کہ ہارون آپ نے یہ کیا کیا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے۔ اسی کو قرآن نے یوں کہا ہے قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ دیکھ رہے ہیں حضرت ہارون اپنے بھائی موسیٰ کو رشتہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس ماں کا آپ بیٹے ہیں، جس ماں کے رحم و کوکھ سے آپ پیدا ہوئے، اسی ماں سے میں بھی پیدا ہوا ہوں، اس لیے میری داڑھی کے بال نہ پکڑو اور میرے سر کے بال نہ پکڑو۔ رشتہ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اگر رشتہ اہم نہ ہوتا یا رشتے کے اندر کوئی معنویت نہ ہوتی تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو رشتہ کا حوالہ یا رشتے کا واسطہ نہ دیتے۔ اب آپ ایک بات اور بھی دیکھیں، ہم اور آپ اپنی بچی کی شادی ہو یا بچے کی شادی ہو تو خطبہ نکاح خطیب صاحب یا نکاح پڑھانے والے وہ پڑھتے نا، اس موقع پر ایک آیت پڑھی جاتی۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اور آگے جو کہا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی میاں بیوی سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی گئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو
جس کا ایک دوسرے سے واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ توڑنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہباں ہے اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ خطبہ نکاح میں یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے، اس آیت میں جو ہے نکاح کا لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ لفظ جو آیا ہے اتقو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ اور اسی آیت میں آگے کہا گیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب آپ لوگوں کو سمجھانے لگے کون سی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کے بندوں کو بندہ سے جوڑنے لگے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے لگے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو سمجھایا۔ اور قرآن اس کے بارے میں یوں کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے اعزا اقربا رشتہ داروں کو اللہ کی جہنم سے ڈرائیے اور اللہ کے سزا اور عذاب سے ڈرائیے، اور جنت کے انعام کی خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو اللہ سے قریب کریے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ کہتے نا جتنا دوسرے کی گالی کا اثر نہیں ہوتا ہے یا جتنا دوسروں کی تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنوں کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو دین کی بات بتانے لگے، پہنچانے لگے، تو سب سے پہلے جنہوں نے مخالفت کی وہ کون تھے؟ آپ کے چچا حضرت ابو لہب۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد تم نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا یا اسی لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کرے، چلو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رشتہ داروں کی باتیں بڑی چبھتی ہیں، اور رشتہ دار کو جوڑنا معمولی سی بات نہیں ہے۔ آج کل تو یوں بن گیا ہے، باتیں بن گئی ہے کہ وہ ہم کو خوشی میں پوچھ رہا ہے، ہم بھی اس کو خوشی میں پوچھتے ہیں، وہ اپنی کیا ماتم کی خبر دیتا ہے، ہم بھی ماتم کی خبر دیتے ہیں، وہ جو ہے اپنے گھر بھرونی میں ہم کو بلاتا ہے، ہم بھی اس کو بلاتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ رشتہ دار اگر ہم کو اور آپ کو اپنی خوشی میں شریک نہیں کرتا، ہمارا چچا ہم کو جو ہے گھر بھرونی کی دعوت نہیں دیتا، یا اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ نہیں دیتا، یا ہمارا بھائی ہم کو جو ہے اپنے غم کی خبر نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم اور آپ جو ہے اپنے بھائی کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو اپنی غم کی خبر دیتے ہیں، وہ ہم کو پوچھے یا نہ پوچھے ہم اس کو پوچھیں۔ اسی کو بولتے ہیں شریعت میں صلہ رحمی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی آج کل یوں ہم اور آپ سمجھ رکھے ہیں کیا کہ بدلے میں جو کیا جائے وہ صلہ رحمی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیس الواصل بالکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے میں کیا جائے، صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم سے رشتہ توڑا جائے پھر ہم اس سے جوڑیں۔ اب آپ بتاؤ، قرآن کریم میں رشتہ کو بنانے اور جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس رشتہ کو توڑنے والے؟
اس رشتہ کو ختم کرنے والے، اس رشتہ سے دوری اختیار کرنے والے۔ ارے اللہ کا بندہ، قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جس کا جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ اس کو توڑتے ہیں، یعنی رشتہ کو بنانے کا حکم دیا گیا، رشتہ کو نبھانے کا حکم دیا گیا، اور ہم اور آپ ایسے بے غیرت ہو گئے کہ ہم اور آپ رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں، رشتہ داروں سے ہم اور آپ اپنا بناؤ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ کس لیے برسائے گئے؟ کس لیے برسائے گئے؟ محض اس لیے کہ آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پاگل اور مجنوں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کی گئی۔ اب یہ ساری چیزیں کی گئی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، سازشیں رچی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مکہ والو سنو، اے مشرکین عرب سنو، اگر تم کسی چیز کا خیال کرو یا نہ کرو، کسی چیز کا پاس و لحاظ رکھو یا نہ رکھو، کم از کم ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا پاس و لحاظ تو رکھو۔ اس کا کیا رکھو؟ پاس و لحاظ رکھو۔ عرب والے کسی چیز کا خیال کریں یا نہ کریں لیکن رشتہ داری کا ضرور خیال کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کو رشتے کا واسطہ دیا۔ کس کا واسطہ دیا؟ رشتے کا واسطہ دیا۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو پیدا کیا، تو رشتہ داری کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ کے اب آپ کہو گے کہ رشتہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ساری بحث الگ ہے۔ جو حدیث ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو قرابت داری کھڑی ہو گئی، رشتہ کھڑا ہو گیا، اور اللہ سے یوں کہا کہ اللہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے حق کو پامال کریں گے، ہمارے حق کو ادا نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے رشتہ کو یوں کہا کہ سنو، جو تم کو توڑے گا ہم اس کو توڑیں گے، جو تم کو جوڑے گا ہم اس کو جوڑیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت قرآن کریم کی یہ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ روگردانی کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتوں کو توڑیں گے۔ تو آگے کی جو آیت ہے، اس آیت میں دیکھو رشتے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو رشتہ کو نبھائیں گے نہیں، رشتہ کا خیال نہیں رکھیں گے، یا رشتہ داروں کو رسپیکٹ یا اکرام اور کیا ہے ان کا خیال نہیں کریں گے۔ تو ان کی سزا بتائی جا رہی ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ یہی لوگ ہیں جو رشتہ کو توڑتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ فاصمہم، اللہ نے ان کو جو ہے بہرا بنا دیا، واعمی ابصارہم، اور اللہ نے ان کو اندھا
سنا دیا. اب آپ بتاؤ اس آیت کریمہ میں رشتہ کو توڑنے والے، رشتہ داروں کو خیال نہ کرنے والوں کی کتنی بڑی وعید بیان کی گئی ہے. اب ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. افسوس یہ ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں. آپ کی سیرت سنانے کے لیے بھی ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ ضروری جو ہے عمل کرنے کے لیے. آپ کی سیرت طیبہ ہم اور آپ اٹھا کر دیکھیں گے نا تو دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کی سیرت طیبہ میں پیش نہ آیا ہو، یا جس مسئلے کا حل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش نہ آیا ہو. ہر ایک مسئلے کا حل، یا یوں کہہ لو مکمل رہنمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہمیں ملتی ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذات اقدس میں آپ باپ کا رول بھی ادا کریں، بیٹے کا رول بھی ادا کریں، شوہر کا رول بھی ادا کریں، خسر کا رول بھی ادا کریں. اب میں آپ کو 2-3 باتیں بتا کر بس اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے چلوں میں آپ کو. اب آپ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ یتیم پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بیٹا ہیں آپ. اپنے والد محترم کو اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھے نہیں، اور نہیں دیکھے اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرے معلوم ہے؟ پیدا ہوئے تو اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ کا دودھ پیا، اور سب سے زیادہ آپ نے جس کا دودھ پیا وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو نہیں دیکھے، لیکن حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ مقام ابوا سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے قبر پہ گئے، اور جانے کے بعد اکیلے نہیں گئے، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ ہیں، اور وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر پر کھڑے ہو کر روئے، اور صحابہ بھی یہ دیکھ کر رونے لگے. اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے، اور وہ لوگ بھی رونے لگے جو آپ کے ساتھ تھے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی بیٹے ہیں کسی کے. ہم اور آپ پیدا ہم کو والدین نے کیا، ہمارے والد گزر گئے، ہم کبھی کبھار بھی اپنے والد کی قبر پہ نہیں جاتے، یا ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، یا ان کو جو ہے کچھ پڑھ کر بخشتے نہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پہ جا کر کیا ہے وہاں رو رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. آپ کے اس عمل سے ہماری اور آپ کی رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم بھی گاہے بگاہے کبھی کبھار اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کریں، اور وہاں جا کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، اپنے والدین کو کے نام پر صدقہ و خیرات کیا کریں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین میں سے
دونوں گزر گئے، تو جو بندہ بھی ہر ہفتے اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ والدین کو بخش دیتا ہے، اور اس بچے کو نیکوکار میں یعنی اچھے لڑکوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے یا نام لکھا جاتا ہے۔ اب آپ بولو اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میرے والدین کی بخشش فرما۔ کیا فرما؟ بخشش فرما۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کیا کہ ہمارے والد نے ہم پر کچھ بھی نہیں کیا، وہ ہماری پرورش کرے، اور ان کو جو ہے ہمارا دادا نے پرورش کیا، اور یوں ہی دنیا چلتی رہتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، باپ اگر ہمارے ذریعہ نہ بنتے تو ہم دنیا کی چمک دمک نہ دیکھتے، یا آج جو ہم ڈگری یا جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ والدین کا صدقہ ہے، یا والدین کی محنت کا نتیجہ ہے، یا والدین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا جو رول ادا کیا وہ سنو۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اتفاق سے یہ کہو کہ آپ کی جو رضائی ماں ہے یعنی سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ان کے علاقے میں، ان کے گاؤں میں کیا ہوا؟ قحط پڑا۔ قحط بولے تو یعنی غلہ وغیرہ کی کمی ہو گئی، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ کیا لینے کے لیے؟ غلہ لینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے 40 بکریاں، کچھ ضرورت کے سامان اور ایک اونٹ عطا فرمایا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو دے کر جب رخصت کرنے لگے تو حلیمہ سعدیہ نے دعائیں دی۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنی ماں نہیں ہوتی، یہ ماں صرف یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، دودھ پلانے والی ماں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا خیال فرمایا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ ایک دفعہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ان کے استقبال میں دور تک گئے اور اپنی پگڑی مبارک جو ہے اتار دیے، اور حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ اسی پر چل کر آپ آئیں۔ دیکھ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے والی ماں کا اعزاز، اکرام، عزت اتنی کر رہے ہیں۔ اگر اپنی سگی ماں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا کتنا اکرام کرتے، کتنی خدمت کرتے۔ اصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری ماں ہے، تمہارے والد ہیں، تو ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے اور ان کی بات مان کر تم اپنی دنیا بھی آباد کر سکتے ہو، اور تم اپنی کیا آخرت بھی آباد کر سکتے ہو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی سنتے ہی رہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارے والدین یا تو تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، یا تو جہنم میں تمہارے والدین لے جانے کا ذریعہ۔ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو یقیناً
نافرمانی کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے یا ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوگا تو ہمارے لیے جہنم ہے، جہنم ہے۔ ایک بات اور بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ اکلوتے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائیوں کا بھی خاص اکرام فرمایا۔ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ آئے دن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ داروں میں ایسی دوری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں 36 کا آنکڑا ہے اور ایک دوسرے کے نقصان پہنچانا سوچتے ہیں۔ اور اگر رشتہ دار کو اگر کیا ہے پریشانی آتی ہے تو ہم کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اگر رشتہ دار کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہم کو دکھ ہوتی ہے۔ ارے اللہ کا بندہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بہت غلط بات۔ دیکھ رہے ہو، رشتہ داروں سے دوری جو ہے نا، ناکامی کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے بھائی ہیں، اکلوتے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائیوں کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ۔ اب میں آپ کو بس ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہر بندے کی یہ شکایت ہے اور جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مفتی صاحب ایک بات تو بتاؤ، روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم جانوروں سر کی محنت کرتے ہیں، رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے، ہم وقت محنت کرتے رہتے ہیں، نہ روزی میں برکت ہو رہی ہے نہ ٹائم میں برکت ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم روزی میں برکت چاہ رہے ہو، رزق میں فراوانی چاہ رہے ہو، تو کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو یقیناً ہماری روزی میں برکت ہوگی، ساتھ ساتھ ہمارے ٹائم میں، وقت میں بھی برکت ہوگا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کا بھی رول پلے کرے، یا شوہر آپ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 یا 11 شادیاں کی، اور ہر ایک بیوی کا آپ نے حق ادا فرمایا، ہر ایک کا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا میاں بیوی میں جو محبت ہے، اس محبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم یوں قسم کھاتی ہو، کیا؟ کہ ربی ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو تم یوں قسم کھاتی ہو، ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے کیا ہو؟ خوش ہو۔ دیکھ رہے ہو رشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خیال رکھتے تھے کہ ایک ایک چیز پر آپ کی بھرپور نظر ہوتی تھی۔ آج کل ہم اور یہ سوچ رکھے ہیں کہ بیوی ہماری نوکرانی ہے، یا بیوی ہماری جو ہے گھر کی جو ہے کیا خدمت گزار ہے، یا بیوی جو ہے صرف بچے کی پرورش کے لیے ہے۔ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی دل جوئی کا یا حوصلہ افزائی کا یا بیوی کا خیال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کبھی دل بہلانے کے لیے آبادی سے باہر جنگل میں لے جاتے اور وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کرتے یا دوڑنے میں ریس لگاتے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوڑنے میں آگے نکل گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ہم اس میں جیت گئے, ہم اس مقابلے میں اس ریس میں جیت گئے. اور پھر چند مہینوں کے بعد دوبارہ جنگل کی طرف گئے اور پھر دونوں میں دوڑنے کا مقابلہ ہوا, دونوں میں دوڑنے کا ریس ہوا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ حساب برابر. اور یہ تو چھوڑو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات ملتی ہے کہ جس پیالے اور گلاس میں حضرت عائشہ پانی پیتی اور پیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو کیا کہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا کر رکھنا میرے لیے, کیا کرنا, بچا کر رکھنا میرے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب حضرت عائشہ پانی بچا دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ عائشہ بتاؤ کس طرف سے منہ لگا کر تم پانی پیے ہو, گلاس میں سے یا پیالے میں سے. حضرت عائشہ کہتی کہ میں سامنے سے منہ لگا کر پانی پی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے. دیکھ رہے ہو میاں بیوی کی محبت جو ہے ایسی ہونی چاہیے, ایسی. اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیوی کی تعریف اس کے سامنے کرتے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ اس کی ہمت بڑھے. آج کل ہم اور آپ یہ کام نہیں کرتے. آپ ایک اچھی طرح ذہن میں لکھ لیں اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں, اگر میاں بیوی میں اچھی محبت ہوگی تو نسل اچھی آئے گی اور وہ نسل اچھی کے ساتھ ساتھ وہ بچہ یا بچی کامیابی کے منزل تک پہنچے گی. اور اگر دونوں میاں بیوی میں انبن رہی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے سوچے یا ایک دوسرے سے جدا جدا رہے تو وہ بچہ ہو یا بچی ہو ناکامی کی طرف جائے گی. یہ بات لکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بچے نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو کیسی محبت تھی اور فاطمہ کے بچوں سے آپ کو کیسی محبت تھی. تو اس لیے میں آپ کو اصل بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. اور تعلق اچھا کیا ہونا چاہیے؟ آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ اگر ہم کو اور آپ کو نفرت ہے تو اپنے رشتہ داروں سے. بھائی سے نفرت کر رہا ہے, چچا بھتیجے سے نفرت کر رہا ہے, خالو جو ہے خلیرے بیٹوں سے نفرت کر رہا ہے, پھوپھا جو ہے پھوپھیوں کے رشتہ داروں سے نفرت کر رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو جو ہے سیرت طیبہ معلوم نہیں ہے, یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داروں کی کتنی عظمت بتائی ہے اور یہاں تک کہ کہا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع, کہ جنت میں رشتہ توڑنے والا داخل نہیں ہوگا. اب آپ بتاؤ. اور ایک حدیث میں یہاں تک کہ کہا گیا کہ جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں, رشتہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے یا رشتہ داری کو نہیں نبھاتے, اس کی نماز یا کوئی عمل
رشتہ داروں کا خیال رکھیں. ہمارا بیٹا ہم کو دیکھتا، ہمارا بیٹا ہمارے عمل کو دیکھتا. اگر ہم بیٹے کے سامنے اپنے خالو کا اکرام کریں گے، خالہ کا اکرام کریں گے، چچا دادا کا اکرام کریں گے، نانا کا اکرام کریں گے، تو کیا بیٹا ہمارے رشتہ داروں کا اکرام نہیں کرے گا؟ بیٹے کے لیے سب سے زیادہ اثر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو والد کا عمل ہے یا والدہ کا عمل ہے. والدہ اور والد جیسی تربیت بچوں کے کریں گے ویسا ہی بچہ بنے گا. اگر بچے کو ہم سکھائیں کہ دیکھو بیٹا اپنے چچا آئیں تو چچا کی قدر کرنا، ان کے لیے کرسی دینا، رات میں جو ہے اگر وہ سونے جائیں تو ان کا پیر اور سر دبانا، ان کو وہ جب جانے لگے تو ان کے چھوڑنے کے لیے دور تک جانا. تو کیا اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے تو یہ بچہ کیا ہم جب بیمار ہوں گے یا ہم جب پریشان ہوں گے تو کیا میرا خیال نہیں کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں کا خیال کر رہا ہے، اپنے دور کے رشتہ داروں سے تعلق بنا رہا ہے یا ان کی خدمت کر رہا ہے، تو کیا والدین کی خدمت کرے گا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. اس لیے میں آپ کو بس یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ ذرا خاص طور پر حضرت یوسف کی مثال دیں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیسے ستایا ان کو، ستایا کہ نہیں ستایا؟ ان کو نہیں ستایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مارنے کے لیے ایک جو ہے پرانے کنویں میں جس میں سانپ ہے بچھو ہے اس میں ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد اللہ نے ان کو کیسا چمکایا کہ وہ مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بکے اور پھر مصر کا ہی وہ بادشاہ بنے. اور جب بادشاہ بنے تو وہی بھائی جو قتل کرنے کے لیے کنویں میں ڈالے تھے یا مارنے کے لیے کنویں میں ڈالے تھے، وہی سب بھائی کہاں آئے؟ غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو گزشتہ یا پچھلی بات یاد دلا کر شرمندہ نہیں کیا. پہچان لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو پچھلی بات یاد دلا کر شرمندہ نہیں کیا، اور بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اس لیے کہتے نا کہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں، تین چیزیں ہم میں ہیں، تو ہم سے اللہ آسان حساب بھی لے گا اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہمارے اندر تین عادتیں ہیں تو اللہ ہم سے آسان حساب لے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اسی حدیث میں کہا گیا کہ جو تجھ کو توڑے تم اس کو جوڑو. بات سمجھے نا؟ اگر تمہارے رشتہ دار تم کو پوچھے نہ، تم کو دعوت نہ دے، تم کو اپنی غم کی خبر نہ دے، تم اس کو اپنی غم کی خبر دے رہے ہو، خوشی کی خبر دے رہے ہو، تم ان کو اپنے فنکشن میں بلا رہے ہو، اسی کو کہتے ہیں سل امن قطعک. بات سمجھ رہے نا؟ ایک چیز ہے. نمبر دو، تم پر کوئی ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. تم اس کو کیا کرو؟ معاف کرو. اور معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت یوسف کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والے کو معافی کا پروانہ سنایا. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی کا پروانہ سنایا. تو ہم اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی کی محبت کرنے والے ہیں، اسی نبی کے ارشاد پر مر مٹنے والے ہیں. تو ان کی جھلک ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے معاف کر دینا. اس لیے قرآن میں ایک لفظ بار بار آیا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا کرو؟ معاف کرتے رہا کرو، درگزر کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ
بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اور اخیر میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں میں کہ دیکھو ہم اور آپ جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا، کیا کر کے رکھنا؟ بنا کے، بھائی ہو، بھتیجا ہو، ماموں ہو، نانا ہو، چچا ہو، خالو ہو، پھوپھی ہو، سب سے کبھی نہ کبھی یہ سارے حضرات سے فون پہ، آج کل تو اتنی سہولت ہے کہ وہ دور ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں تو عید بقرعید میں کبھی فون کر لیا کرے، کبھی گفٹ ان کے پاس بھیج دیا کرے۔ نبی کی سنت ہے تحادوا تحابوا کہ ہدیہ دیا لیا کرو تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ آج کل ہم اور آپ گفٹ دیتے ہیں؟ نہیں۔ اور گفٹ دینے کا سب سے بڑا فائدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ گفٹ دینے سے کہ دل کا کینہ ختم ہوتا، تذہب الضغائن۔ اس لیے بھائی ہو اگر انبن ہو گئی ہے تو اس انبن کو ختم کرنے کے لیے ہم ان سے ملیں، ان کو گفٹ دیں تاکہ دل میں جو کدورت ہے، دل میں جو کینے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو آج سے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیں گے نا انشاءاللہ، اور رشتہ داروں کو اپنے گھر پر بلا کر نہیں، ان کے گھر پہ جا کر یا ان سے مل کر اپنے معافی تلافی کر لیں گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ تو یہ بھی فرمایا کہ جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے اس مجلس کے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ بولو، اور میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے اور اللہ اس کو اندھا کر دیتے ہیں، بہرا کر دیتے ہیں۔ اندھا کا مطلب کیا؟ کہ وہ حق سن نہیں سکتا، حق دیکھ نہیں سکتا۔ اور جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں وہ جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ رشتہ توڑنے کی سزا وہ بھگت نہ لے۔ سمجھ رہے نا؟ اور ایک بات اور بھی میں جاتے جاتے کہتا چلوں میں آپ حضرات سے کہ خاص طور پر ایسے مرد سے، ایسی عورتوں سے، ذرا بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، اچھی ہے، کہ ایسے لوگوں سے، ایسی عورتوں سے ہم اپنی نسل کو، اپنے معاشرے کو بچائیں جو چغل خوری کرنے والی۔ بات سمجھے نا؟ چغل خوری کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑانا، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے لڑانا، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کرنا، اور رشتہ داروں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دینا تاکہ وہ خوش رہنا۔ بات سمجھ رہے نا؟ حدیث پاک میں صاف صاف ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب میں ایک واقعہ سنا کر بس اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے معاشرے کو ایسے مرد و عورت سے بچائے رکھیں جو چغل خور ہوتے ہیں یا غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ عیب جوئی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ میاں بیوی میں طلاق تک پہنچا دیتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ پارٹنر کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پر چغل خور کا مطلب سمجھ رہے نا؟ اس کی بات وہاں بولنا، اس کی بات وہاں بولنا، اس کو اس کے خلاف ورغلا دینا، اس کو اس کے خلاف ورغلا دینا، یہ ایسے لوگ جو ہوتے نا بڑے ڈینجر ہوتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं हो। एक किताब है इह्याउल उलूम, बड़ी मुस्तनद किताब है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उन्होंने एक वाकया लिखा। ये वाकया महज वाकया मिसालें जो दी जाती है वो समझाने के लिए या आपको समझने के लिए मिसालें। कुरान में मच्छर की मिसालें दी गई है, कहीं ऊंट की मिसालें दी गई है, कहीं जो है घोड़े की कस्में खाई गई। क्यों? ये मिसालें जो दी जाती है ताकि आप समझ सको या आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह वाकया जो सुनाया जाता है वो महज आपको समझाने के लिए। इह्याउल उलूम में एक वाकया लिखा, एक मालिक जो है या एक आदमी अपने गुलाम को बेचने के लिए मार्केट और बाजार में लाया और लाने के बाद कहा कि इस गुलाम के अंदर ये खूबियां हैं, यानी 99% जो है खूबियों से भरा हुआ है, अच्छाइयां हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है बुराई है। इसके अंदर सिर्फ एक बुराई है। और वो क्या बुराई है मालूम है? वो बुराई ये है कि ये चुगलखोरी करता है। ये क्या करता है? चुगलखोरी करता है। तो जो खरीदने वाला है वो सोचा क्या कि 99% जो है खूबी है, एक छोटी सी खामी है, इससे क्या होगा, चलो खरीद लेते हैं। वो गुलाम को खरीद लिया और खरीद लेने के बाद गुलाम जो खरीदने वाले के घर गया, वहां जाकर थोड़े दिनों के बाद सबसे पहला अपनी चुगलखोरी का शिकार उसकी बीवी को बनाया। क्या कहा मालूम है? कि तुम्हारे शौहर का जो है दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। अब औरत के पैर के नीचे जमीन खिसक गई, कलेजा मुंह को आ गया और वो कहने लगी कि बताओ इसका इलाज क्या हो सकता है, इस मसले का हल क्या हो सकता है। तो वो गुलाम कहने लगा कि काम करो, तुम अपने शौहर का दाढ़ी का एक बाल जो है ना काट कर हमको दो, हम उस पर जादू कर देंगे और वो क्या हो जाए, अब वो किसी दूसरे पर फरेफ्ता नहीं होगा या दूसरे का चक्कर नहीं चलेगा, वो तुम तक रह जाएगा। अब वो औरत को कहा क्या तो उस्तुरा से काटना वो दाढ़ी का बाल। अब उस्तुरा से वो काटने का इंतजार में लगी हुई है कि शौहर सोएगा तो उसकी दाढ़ी का बाल काटेंगे और फिर उस गुलाम को देंगे, वो गुलाम जो है ऐसा ऐसा करेगा, फिर शौहर जो है हम तक हो रहेगा। अब वही गुलाम उसके क्या शौहर के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारी बीवी का चक्कर किसी और से चल रहा है, अगर यकीन ना हो तो देखो कि वो तुमको आजकल में कत्ल कर देगा। क्या कर देगा? कत्ल कर देगा। अब जो है शौहर भी बेचैन है, बीवी भी बेचैन है। शौहर घर में सो रहा है, सोने की एक्टिंग कर रहा है, नींद उसको नहीं आ रही है। एक दिन बीवी सोची कि वो शौहर जो है सो गया और तो वो जो है उस्तुरा लेकर दाढ़ी का बाल काटने, तो फौरन नींद से बेदार हुआ और उसी के उस्तुरे से क्या करा, बीवी को कत्ल कर दिया। अब जो इसकी खबर जो है किसको, अब बीवी के रिश्तेदारों को, भाइयों को मिली, तो वो आया। अब वो जो है अपने बहनोई को कत्ल कर दिया और बहनोई के जब रिश्तेदार को खबर मिली तो वो उसको गोया कि एक चुगलखोरे की नतीजे में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की कत्ल हुई, बस ये बोलना चाह रहा था। तो इसलिए हम और आप अपने घर को, अपने मुआशरे को, अपने समाज को, जो लोग ज्यादा गीबत करने वाले हों, जो लोग ज्यादा चुगलखोरी करने वाले हों, जो लोग ज्यादा इल्जाम लगाने वाले हों, उनसे अपने घरों को बचाना। अगर घर को अच्छा रखना चाहते हो तो एक बात और भी है ना, हम और आप जिस चीज की फिक्र करनी चाहिए उस चीज की फिक्र नहीं करते। हम अपने बच्चों को फ्यूचर के बारे में फिक्र करें, बच्चों को दीनी तालीम के बारे में फिक्र करें, बच्चों को नमाजी बनाने के बारे में फिक्र करें, घर का माहौल दीनदारी का दीनदार बनाने की फिक्र करें। इसकी फिक्र नहीं करते, बस इसका तज़किरा, उसका तज़किरा, इसकी बात, उसकी बात, और वो रिश्तेदार को कैसा गिराना है,
ارے اللہ کا بندہ یہ تو سوچو کہ دولت عزت کا کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارے ہاتھ کی یہ کمائی نہیں ہوتی. دولت ایک بندہ ہے رات دن کام کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ محتاج کا محتاج ہی رہتا ہے. ایک بندہ ہے چند گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کو اتنی دولت مل جاتی ہے کہ وہ گن نہیں سکتا رکھ نہیں سکتا. تو اسی کو قرآن میں کہا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے سلطنت اور پیسے دیتا ہے. اسی لیے اگر ہم کو رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے والا ہے, ہم اس سے جلنا نہیں, اس سے جلنا نہیں. یہ اللہ کا تقسیم ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ سے ہم دعا کرنا کہ اللہ جس طرح آپ اس کو دولت دیے ہیں ویسے ہی دولت ہمیں بھی نصیب فرما. یہ تمنا نہیں کرنا کہ اس کی دولت چھن کر ہمیں مل جائے, یہ تو حسد ہو گیا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو دولت عزت اور یہ شہرت یہ اللہ کی تقسیم ہے, ہمارے ہاتھ کی کمائی نہیں ہوتی. بہرحال اللہ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو دین پر حدیث پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں جابر اور جابر کی پوری کمیٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہاں بولنے کا کچھ بات کہنے کا موقع فراہم کیا. اللہ ان کی محنتوں کو اور ان کے جتنے رفقا ہیں اور ان کی کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو اجر جزیل نصیب فرمائے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا